اب مجھ سے نہیں ہوتا، میں اندر سے بیمار ہوں، میں اندر سے ختم ہو گئی ہوں۔ میرے آپریٹ ہوئے ہیں 2، ابھی بھی پیٹ میں ہرنی ہے، آنتیں باہر آ گئی ہیں، آنتوں کو گرا لگے گی تو ہو سکتا ہے ڈیتھ بھی ہو سکے۔ دیکھیں ابھی تک افطاری نہیں ہمارے گھر میں تیار ہوئی، روزہ رکھا ہوا ہے، میری یہ بیٹی نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میرے ساتھ جو خواتین آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی دردناک کہانی ہے ان کی۔ میرے ساتھ یہ جو بچی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی تقریباً آج عمر 10 سال ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی تھی آج سے 10 سال پہلے تو اس کا باپ ان کی ماں کو، اپنے بچوں کو، سب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا کیونکہ وہ نشے کی لت میں لگ چکا تھا۔ جب کوئی شخص اس طرح کے کاموں میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی فیملی کا کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا مالی مشکلات سے یہ کس طرح سے گزر رہے ہیں، اور یہ جو بوڑھی خاتون ہے یہ کون ہے اور کس طرح سے ان کی زندگی گزری ہے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، مجھے بتائیں کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے، کس طرح آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ بس اسی نشے کی حالت میں آتے تھے، مار پیٹ بھی کبھی کرتے تھے، بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا، اگر میں پیچھے جاتی بھی ہوں تو وہ ملتے ہی نہیں ہے مجھے، تو بس پھر میں نے بھی جانا ہی چھوڑ دیا ان کے پیچھے۔ تو وہ تب سے یعنی 10 سال ہو گئے ہیں نہیں آتے نا، تو بس اپنی ہی آگ میں خود جل رہی ہوں، محنت کرتی ہوں۔ بیٹا ہے چھوٹا ہے، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ گھر کا بوجھ اٹھا سکے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں میرے، تو امی ہیں، میں اور امی ہم مل کے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ اسکول میں جاب کرتی تھی آیا کی، اور میں بھی جابس کرتی تھی، لیکن اب یہ ہے امی تو بیٹھ گئی ہیں، ان کی ویسے ہی طبیعت کچھ بڑھاپا ایسا ہے، کچھ ان کی میڈیسن، کچھ اپنے گھر کے حالات، تو بس اسی وجہ سے اب میں نے یہی سوچا ہے کہ شاید آپ لوگ میرے ساتھ کچھ کر سکیں، کوئی مدد کر سکیں میری۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر نے چھوڑنے کے بعد کبھی بھی آپ لوگوں سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، فون تک نہیں فون کیا، تک نہیں کرتے وہ، کبھی کبھی فون تک نہیں کیا مجھے، یہ نہیں پوچھا بچے کیسے ہیں، ہم ہیں بھی دنیا میں یا نہیں ہیں۔ اتنے مشکل حالات میں کوئی ہمارا پارسا نہیں ہے جو ہماری بات سن سکے۔ تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نرس ہوں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، اور 7,000 میری پے ہے۔ صرف 7,000 روپے میں آپ پورا مہینہ کام کرتے ہیں؟ جی پورا مہینہ، اور انتھک محنت کے بعد 7,000، اور کچھ چھٹیاں بھی کٹ جاتی ہیں، کچھ امی بیمار، کوئی بچوں کی مسئلے، بس بہت پریشان۔ اس طرح کی زندگی آپ کو گزارتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ سمجھ لیں کہ میں تو اس ساری عمر محنت ہی کی ہے، جب سے میرے ہسبینڈ گئے ہیں نا، بس محنت ہی کر کر کے اب میں تھک چکی ہوں، اب مجھ سے نہیں ہوتا، میں اندر سے بیمار ہوں، میں اندر سے ختم ہو گئی ہوں۔ میرے آپریٹ ہوئے ہیں 2، ابھی بھی پیٹ میں ہرنی ہے، ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اس کا آپریٹ کروائیں جلد سے جلد نا، آنتیں باہر آ گئی ہیں، آنتوں کو گرا لگے گی تو ہو سکتا ہے ڈیتھ بھی ہو سکے، تو بس مجبور ہوں۔ ماں جی آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ آپ کی بیٹی پہلے ان مشکلات میں ہے اور ساتھ میں آپ بھی رہ رہے ہیں، تو آپ کے بیٹے کہاں پہ ہیں؟ بیٹے بھی ادھر ہی، وہ بھی کرایہ تے رہندے، تو سانوں کی دینا، بال بچے دار، مہنگائی انی۔ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ؟ میں ਆਪਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਹੁਣ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। تو باجی یہ گھر ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ؟ یہ گھر میرے بھائیوں آپ کرائے پہ رہ رہی ہیں؟ کا، ہاں جی، کتنا کرایہ دے رہے ہیں؟ 3-4 ہزار، کبھی وہ لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے ہیں، تو یہی ان کی بڑی سپورٹ ہے میرے ساتھ۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ بل وغیرہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہے میرے لیے۔ دیکھیں ابھی تک افطاری نہیں ہمارے گھر میں تیار ہوئی، روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، میری یہ بیٹی نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ محلے والے کچھ دے جاتے ہیں تو اس سے ہم، یہ بھی کچھ تھوڑا بہت آیا ہے جو اس سے ہم افطاری کریں گے۔ آٹا اتنا مہنگا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، یہ فری آٹا مل رہا ہے اور ہم لوگ لینے گئے، انہوں نے نااہل کر دیا۔ آٹا نہیں ملا آپ کو؟ نہیں،
बच्चे अब ईद आ रही हैं तो किस तरह से कपड़े भी मांगेंगे, जूते भी मांगेंगे, तो किस तरह ये सारा कुछ करेंगे? छोटी बेटी मेरी इतना रोती है जब इसकी दोस्तें लेके आती हैं, सारे लोग कपड़े पहनते हैं, ये कहती मामा मेरी भी शॉपिंग करो, अभी से मुझे कहती है कि मामा ईद आ रही है मेरे लिए कपड़े लाएं। बस सोचती हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करे, यही कह देती हूँ कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर लाएंगे, लेकिन अकेले बैठ के सोचती हूँ कि ये सब कहाँ से कैसे करूँगी। अगर आपका नंबर हम स्क्रीन पे दे दें, कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं कोई मसला नहीं, अगर आपको बेहतर लगता है तो दे सकते हैं आप। स्क्रीन पे बिल्कुल जी, हमें यकीनन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब इस तरह के सफ़ेद पोश लोग सामने आते हैं और आपसे इल्तिजा करते हैं, आपको अपनी कहानी, अपनी आप बीती बताते हैं कि हम किस मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, और यकीनन ये सिर्फ इनके लिए नहीं, आज के दौर में हर बंदा मुश्किल से गुज़र रहा है। लेकिन कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी होते हैं जो किसी को कुछ नहीं बताते, उनके बच्चे 8-8 दिन भूखे रहते हैं, लेकिन किसी को इल्म नहीं होता कि किसी के घर में कुछ पका है, कुछ खाने के लिए है या नहीं है। लेकिन हम अगर अय्याशियाँ करने पे आ जाएं तो हम हज़ारों रुपए का खाना जो है वो हम रेस्टोरेंट में जो है वो उड़ा देते हैं। लेकिन मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि मैं इस घर में जब आया तो यकीन करें कि ये बड़ा सफ़ेद पोश इलाका है। यहाँ पर मुझे नहीं लगा था कि इस तरह के लोग भी होंगे कि जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है कि जी आप हमारी हेल्प करें किसी तरीके से। तो मेरा तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आप लोगों के सामने ऐसे लोगों को मैं ले आता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जितनी हो सके आप मदद कीजिएगा। आप स्क्रीन पर चलता हुआ नंबर भी देख रहे हैं, आप इस नंबर पर रब्ता करके आप इनके घर आ सकते हैं। आप इनसे लोकेशन लें, आप इनके घर आएँ, इनके हालात देखें, फिर उसके बाद इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। रमज़ान का महीना है, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास अल्लाह ने इतना दिया हुआ है और उनको समझ नहीं आती कि किसको देना किसको नहीं देना। ये लोग हकदार हैं। अगर इनके बच्चे जो कुछ रोज़ बाद ईद आ जाएगी, अगर ईद पर अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छे जूते पहन लेंगे, तो अपनी दुआओं में आप लोगों को याद रखेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के पास।